ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ سورہ رحمان کی 13 نمبر آیت اس قدر تکرار کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ 31 ٹائم سورہ رحمان میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس کا معنی جانتے ہیں اور پھر اس کے دلچسپ معانی اور تکرار کی حکمتوں کو جانتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آلا یہ الہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے نعمتیں۔ ربکما، اس میں جو ضمیر ہے اس کا اشارہ انسانوں اور جنوں کے گروہ کی طرف ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اسماعیل حقی کے حوالے سے تبصرہ میں بیان کیا گیا کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں جو دونوں فریق کو نصیب ہوئیں، یعنی انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی۔ بعض مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہاں صرف اعلیٰ کا کلمہ ظاہری نعمتوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ النعماء یہ باطنی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا یہ دونوں مترادفات ہیں، اعلیٰ اور النعماء، یعنی ایک سے مراد ظاہری نعمتیں اور ایک سے مراد باطنی نعمتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ رحمان میں بار بار اس آیت کو بیان کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بلکہ ایک دلچسپ حدیث ہے ترمذی شریف کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنوں والی رات میں جس وقت جنات کو یہ سورت سنائی تھی تو اے میرے مسلمانوں، تم سے تو وہ جنات بہتر ہے، ان کا رسپانس بہتر تھا کہ تمہیں میں نے سورت سنائی اور تم خاموش رہے، لیکن جس وقت میں نے جنات کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا تو وہ کہنے لگے کہ اے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تکرار جو ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دل اور دماغ کی غفلت چھٹے اور روحانیت بیدار ہو، اور دوسری چیز یہ بھی کہ غبی سے غبی لوگ بھی ہوں تو وہ بھی سورہ رحمان میں جس وقت اس آیت کا تکرار سنیں تو ان کو بھی تاکید بالائے تاکید ہو اور وہ ہدایت کی طرف آئیں۔ اور تیسری حکمت کہ اس میں تزکیہ کی دعوت ہے، یعنی تکرار بار بار یہ کہنا ان کو تزکیہ کی دعوت دیتا ہے۔ 31 ٹائم یہ سوال دہرایا گیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا کہ 9 ٹائم اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے عجائبات کو بیان کیا، مبدأ و معاد کو، اور پھر ان کے لطائف، اور پھر یہ سوال رکھا، اور 7 ٹائم یہ سوال اس وقت رکھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب دوزخ کی شدت کو بیان کیا گیا۔ چونکہ دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں اس لیے 7 ٹائم اس مناسبت سے یہ سوال کیا گیا، اور 7 ٹائم
جب دشمنان دین کے بارے میں تحذیر کا حکم ہوا تو پھر کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور 8 ٹائم جس وقت جنتوں کا ذکر ہوا، چونکہ جنتوں کے دروازے بھی 8 ہیں تو جنت کے 8 دروازے کی مناسبت سے 8 مرتبہ وہاں پر تکرار ہوا۔ اب دیکھیں، جنت کی نعمتوں کا بیان ہو تو پھر کہا جائے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تیری کن کن نعمتوں کو یا اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن جس وقت دوزخ اور دوزخ کی شدت کا بیان ہو تو اس کے بعد پھر اعلیٰ کا کلمہ استعمال کرنا اور کہنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس سے مفہوم کیا ہوگا؟ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کا ایک مفہوم قدرت بھی ہے، تو جہاں جہنم اور دوزخ کا ذکر ہوا اور اس کے بعد یہ سوال دہرایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اگر وہاں پر بھی نعمت ہی مفہوم لیا جائے تو پھر معنی یہ ہے کہ عذاب آنے سے پہلے عذاب کے بارے میں انفارم کرنا بھی تو ایک نعمت ہے کہ انسان اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ مکہ میں یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب لوگ تکذیب کر رہے تھے اور تکذیب کا ایک طوفان مچا رکھا تھا، تو منکرین کو سمجھانے کے لیے تکرار۔ تو یاد رکھیے کہ صرف ضدی اور غبی لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تکرار نہیں ہے، اس میں شفقت بھی ہے، اس میں اخلاص بھی ہے، اور اس میں راہ ہدایت کی طرف دعوت بھی ہے۔ تکرار صرف ضدی اور ہٹ دھرمی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تکرار محبت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ قوالی سنیں تو قوالی میں بعض اوقات ایک ہی کلمے کو، ایک ہی لفظ کو دہرایا جاتا ہے، بار بار اس کی قوالی کی جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس چیز کا عشق، اس چیز سے محبت۔ تو دراصل پروردگار کا اپنے مخلوق کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ وہ تکرار کے ساتھ یہ سوال رکھ کے تو ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔